دیکھو ایک بات جب تک کہ ذہن نشین نہ ہو جائے گی، بلکہ دل میں نہیں اتر جائے گی اور عمل میں نہیں آ جائے گی، اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوگا۔ وہ بات کیا ہے کہ اصلاح اگر چاہتے ہو اپنی، تو وہ اپنے اوپر زبردستی کیے بغیر ممکن نہیں۔ یہ سمجھنا کہ کوئی آدمی آ کے ہمیں بیڑا پار کرا دے گا اور آنکھ ذرا سی ڈالے گا اور ہماری دل کی دنیا تبدیل ہو جائے گی اور ہمارے حالات خود بخود درست ہو جائیں گے، کوئی وظیفہ بتا دے گا اور وظیفہ بتانے کے نتیجے میں ہماری گناہ چھوٹ جائیں گے اور طاعات کے اوپر عمل شروع ہو جائے گا، یہ اگر غلط فہمی ہے تو خدا کے لیے اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر یہ بات ہوتی نا کہ کسی کے نگاہ ڈال دینے سے اور کسی کے محض وظیفہ پڑھ لینے سے اصلاح ہوا کرتی تو ابو جہل ابو لہب پیدا نہ ہوتے۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہے کہ جو لوگوں کے لیے دعا کرے اور لوگوں کے اوپر نگاہ ڈالے، ان کی نگاہ، آپ کی نگاہ سے اس کی زندگی بدل جائے، اس سے زیادہ آپ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نگاہ تو ابو جہل پر بھی پڑی، ابو لہب پر بھی پڑی، امیہ ابن خلف پر بھی پڑی، یہ سارے کے سارے مخالفتوں پر آمادہ رہے، دشمن بنے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ سمجھنا کہ کسی کی نگاہ ڈال دینے سے انسان کی عملی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ البتہ یہ سمجھ لو، ذرا بات سمجھنے کی ہے کہ بعض مرتبہ میرے اس کہنے پر کسی کو اشکال ہوگا کہ بعض صوفیاء کرام سے تو منقول ہے کہ انہوں نے ذرا سی نگاہ کسی کے اوپر ڈالی تو اس سے اس کی دل کی دنیا بدل گئی، بلکہ یہ حافظ شیرازی مرحوم جو مشہور فارسی کے شاعر بھی ہیں، تو یہ شروع میں ایسے ہی آوارہ پھرا کرتے تھے، کچھ مجذوب سے تھے، آوارہ پھرتے تھے اور کہیں جنگلوں میں پھر رہے ہیں، کہیں لوگوں کا سیر سپاٹا کر رہے ہیں، اس طرح آوارہ پھرا کرتے تھے۔ تو ان کے والد کے پاس والد مرید تھے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ گھر میں آئے ہوئے تھے حضرت خواجہ باقی باللہ، تو ان کے والد سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے کتنے بچے ہیں، کون ہے، کہاں ہیں، بس اولاد کے بارے میں معلوم کیا۔ انہوں نے کہا جی اور تو یہ ہے، باقی ایک بچہ ہے وہ ایسے ہی آوارہ پھرتا ہے ادھر ادھر۔ کہا کہ بلا اس کو بھی دیکھیں کیسا ہے۔ تو وہ ان کو جب بلایا تو حافظ شیرازی شاعر آدمی تو تھے ہی، طبی طور پر خلقی طور پر شاعر تھے، تو دیکھتے ہی جب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑی تو پڑھتے ہی شعر پڑھا، آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنند، آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنند، آیا ببد کے گوشہ چشمے بما کنند۔ یعنی وہ لوگ کہ جو ایک نظر ڈال کے مٹی کو کیمیا بنا دیتے ہیں، اشارہ خود حضرت باقی باللہ کی طرف تھا کہ جو ایک نظر ڈال کر وہ مٹی کو کیمیا بنا دیتے ہیں، ایسا کب ہوگا کہ وہ ایک نظر ہم پر بھی ڈالیں؟ آیا ببد کے گوشہ چشمے بما کنند، کوئی گوشہ چشم ہماری طرف بھی کر دیں۔ تو خواجہ باقی باللہ نے جب یہ ان کو سنا یہ تو فرمایا نظر کردم نظر کردم نظر کردم، کر دی نظر تمہارے اوپر۔ اس کے بعد سے حافظ شیرازی کے حالات تبدیل ہوئے، وہ آوارگی ختم ہوئی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے خود ان کو ایک شیخ بنا دیا۔ تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں لوگ کہیں گے کہ اولیاء کرام کے تو اس طرح کے واقعات ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ نظر ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو خوب سمجھ لو، نظر ڈالنے سے بعض اوقات اتنا ہوتا ہے کہ ذرا سا پہیا چل جاتا ہے، پہیا چل کے پھر آگے کام خود ہی کرنا پڑتا ہے اس کو۔ اگر حافظ شیرازی صرف اسی نظر کے بھروسے پر بیٹھ جاتے کہ خواجہ باقی باللہ نے مجھے اوپر نظر ڈال دی ہے، بس میرا کام ہو گیا، اب مجھے نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ کسی چیز کی ضرورت، نہ مجھے گناہوں سے بچنے کی ضرورت، تو کبھی اس مقام تک نہ پہنچتے۔ ذرا سی توجہ بے شک ڈالی اور توجہ ڈالنے سے ذرا سا پہیا چلا، لیکن آگے آئندہ چلنے کے کام کرنے کے لیے خود ہی عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے بعض اوقات گاڑی تمہاری رک جاتی ہے، اسٹارٹ نہیں ہوتی، تو دھکا دے دیں،
دھکا دینا پڑتا ہے. دھکا دیا, اگر اس کے اندر تھوڑی بہت طاقت ہے تو دھکا دینے کے بعد خود اپنی طاقت پکڑ لے گی اور چلے گی. لیکن اگر اندر ہی کچھ نہیں ہے تو 1000 دھکے دیا کرو, ساری زندگی دھکے ہی دیتے رہو گے, وہ گاڑی جو ہے وہ آگے روانہ نہیں ہوگی کبھی, جب تک کہ اس کو اندر طاقت نہ ہو. تو یہ کسی شیخ کا نظر ڈال دینا, کسی شیخ کی صحبت کا فائدہ پہنچ جانا, وہ یہ ہے کہ دھکا لگ جاتا ہے. دھکا لگنے کے بعد اگر اپنے اندر طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے آگے بڑھنے کی, صبر کی طاقت نہیں ہے اپنے اندر, تو پھر اس دھکے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ دھکا ہو کے ختم ہو جائے گا, آگے نہیں چلے گا. لہذا یہ بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ اگر اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھانا ہے تو نفس پر, اپنے آپ پر زبردستی کرنی پڑے گی. زبردستی کرنی پڑے گی. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں کچھ معلومات بتائے گئے تھے, جی وہ کیا کریں, ہوتے نہیں ہیں, سستی ہو جاتی ہے. ارے سستی ہو جاتی ہے, کبھی تمہیں ملازمت کرنے میں کہیں جاتے ہو تو کبھی سستی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہیں ملازمت قید کر رہے ہو, تجارت کر رہے ہو, اس وقت میں تمہیں 9 بجے اٹھ کے جانا ہے دفتر, یا 9 بجے اٹھ کر جانا ہے اپنے دکان کے اوپر, دکان کھولنے کے لیے, اس میں سستی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. لیکن اس سستی کا مقابلہ کرتے ہو کہ اگر نہیں کروں گا, مقابلہ نہیں کروں گا تو میری روزی کہاں سے آئے گی, اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا. دنیا کا بھی کوئی کام ایسا نہیں ہے جو صبر کے بغیر انجام پا سکتا ہو, جو اپنے اوپر زبردستی کیے بغیر انجام پا سکتا ہو. اگر آدمی یہی سوچتا رہے کہ بھئی مجھے تو اپنی سستی کے پیچھے چلنا ہے, تو دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا. وہ اگر ملازم ہے تو اپنی سستی کا مقابلہ کر کے وقت پر جانا پڑے گا, اگر تاجر ہے تو سستی کا مقابلہ کر کے دکان پر بیٹھنا پڑے گا, اور اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. دنیا کے ہر کام میں اس کی ضرورت ہے سستی کا مقابلہ کرنے کی. تو جس طرح دنیا کے کاموں کے لیے سستی کا مقابلہ کرتے ہو, دل نہیں چاہ رہا مگر دفتر جاتے ہو, دل نہیں چاہ رہا مگر دکان کھولتے ہو, اس کے باوجود دکان کھولتے ہو, اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جب تک کہ اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت نہیں پڑے گی, عادت نہیں ڈالو گے, ساری زندگی رونا ہی رہے گا. میرے پاس بہت سے حضرات کے خط آتے ہیں, کہتے ہیں جی کیا کریں, معمولات پورے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اگر غور کریں کیوں نہیں ہوتے, اس لیے نہیں ہوتے کہ سستی ہو جاتی ہے. سستی ہو جاتی ہے تو سستی کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. سستی جو ہے اس کے آگے ڈھیر ہو گئے. یہ عام طور سے یہ ایک بلا ہے, وبا ہے, عام ہے کہ کہتے ہیں جی معمولات پورے نہیں ہوتے, نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں, جماعت بھی نہیں, جماعت میں پہنچنا مشکل ہوتا ہے, جماعت بھی نکل جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے نکل نہیں جاتی ہے, تم نکالتے ہو. یہ چھوٹ نہیں جاتے ہیں, تم چھوڑتے ہو. سستی کا مقابلہ کرنے کا عزم نہیں کیا ہوا. جب تک یہ کام نہیں کرو گے, زبردستی نہیں کرو گے اپنے اوپر, وہ کوئی قدم اصلاح کا آگے نہیں بڑھ سکتا. زبردستی تو کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. جب تک کہ آدمی اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت ڈالنے کا عزم نہیں کر لے گا تو اس کا کچھ فائدہ اصلاح کا نہیں ہوگا. سرمد گلا اختصار میں باید کرد, سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. سرمد گلا اختصار میں باید کرد, یکار ازیں دکار میں باید کرد, یا جاں برضائے دوست میں باید داد, یا قطع نظر ز یار میں باید کرد. کہ اگر پروردگار کی رضا چاہیے تو یہ کار ازیں دکار میں باید کرد, یا تو اپنی جان دے دو رضائے دوست کی خاطر, یا پھر اس دوست سے قطع نظر کر لو. تو جان دینے کا معنی کیا ہے کہ اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت ڈال لو. جب تک اپنے اوپر زبردستی نہیں کرو گے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ یہی تو سارا امتحان ہے، اسی کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس صبر کے لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس لیے بھیجا گیا ہے، یہ صبر کرنے کے لیے۔ اگر اپنی طبیعت کے پیچھے چل پڑے کہ جو طبیعت میں آئے گا کروں گا، تو پھر وہ زندگی پروردگار کے لیے تو نہ ہوئی، اپنے نفس کے لیے ہوئی یا شیطان کے لیے ہوئی؟ شیطان تو اسی طرف جائے گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، قرآن نے فرمایا کہ شیطان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تو ان کو بڑی بڑی آرزویں دکھاؤں گا، یعنی وہی مزے کی باتیں سجاؤں گا کہ فلاں کام میں مزہ ہے، فلاں کام میں مزہ ہے، یہ کر لو وہ کر لو۔ اللہ، تو اگر اسی کے پیچھے چل پڑے اور اپنے اوپر زبردستی نہ کی تو پھر شیطان تو حاوی ہے تمہارے اوپر۔ لیکن اگر ڈٹ گئے، شیطان کے آگے ڈٹ گئے، تو خوب سمجھ لو قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جب کوئی ڈٹ جاتا ہے تو ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو قید ہے وہ کمزور ہے ڈٹنے والے کے لیے۔ یہ ذلیل قسم کا دشمن ہے شیطان، جو ہے نا یہ ذلیل قسم کا دشمن ہے۔ ایک ہوتا ہے جو شریف دشمن ہے مگر شرافت کا معاملہ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے ذلیل دشمن، کمینہ۔ کمینے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے آگے تم بچھ گئے، جھک گئے، وہ تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا، اور اگر تم ڈٹ گئے اس کے آگے تو وہ پانی ہو جائے گا۔ ڈٹنے والے کے آگے وہ بھی نہیں ٹھہرتا۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، متنبی کہتا ہے کہ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان انت اکرمت اللئیم تمردا ووضع الندى فی موضع السیف بالعلا كوضع السیف فی موضع الندى، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی شریف آدمی کی اگر عزت کرو گے وہ تو تمہارا غلام بن جائے گا، اور اگر کسی ذلیل آدمی کی عزت کرو گے وہ تمردا، وہ سرکشی اختیار کر لے گا۔ تو یہ شیطان ایسا ہی ہے، اس کی اگر تم نے عزت کی، اس کی بات مانی، یہ سرکش بن جائے گا، اور اگر اس کے آگے ڈٹ گئے تو یہ پانی ہو جائے گا، یہ تمہارے آگے پانی ہو جائے گا۔ تو شیطان کی خاصیت ہے، نفس کی خاصیت ہے، لہذا تربیت یہ لینی ہے اس مہینے کے اندر۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو دے دیجئے، یہ تربیت دے دیجئے، یہ بات دل میں اتار دیجئے کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے ہر ہمیشہ نہیں چلنا ہے، بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، زبردستی کر کے اپنے آپ کو طاعت کی طرف لانا ہے، زبردستی کر کے اپنے آپ کو معصیتوں سے روکنا ہے۔ یہ جب تک کہ یہ نہیں کرو گے تو اس شہر الصبر کا حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور آخر میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی ایک بات جو پہلے بھی سناتا رہا ہوں، اور میں نے اپنے شیخ سے پتہ نہیں سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی، اب وہ حاصل اس کا یہی صبر ہے۔ کیا فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا حاصل ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی ساری زندگی تصوف کی گتھیاں سلجھانے میں گزاری، اور جن کا یہ فرمانا یہ ہے کہ مجھے الحمدللہ اسلامی علوم میں دو علوم یعنی تفسیر اور تصوف دو سے زیادہ مناسبت ہے۔ وہ آدمی اپنی ساری زندگی کا نچوڑ بیان کر رہا ہے۔ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے، سستی کا مقابلہ کر کے، یعنی اپنے اوپر زبردستی کر کے، سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے، اور جب کسی معصیت کا تقاضا پیدا ہو، کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو، تو اس گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کر کے اس سے اپنے آپ کو روکے۔ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے تعلق مع اللہ ترقی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو سارے تصوف کا آخر لب لباب ہے، اور جو سارے تصوف کا مقصود حقیقی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جانا۔
اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونے کا راستہ کیا ہے؟ اپنے اوپر زبردستی کرنا. سستی ہو رہی ہے مگر طاعت کروں گا، تقاضا گناہ کا ہو رہا ہے مگر میں گناہ سے بچوں گا. یہ جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ ترقی کرتا ہے، اسی سے مستحکم ہوتا ہے. جتنا زیادہ اپنے اوپر زبردستی کرتے جاؤ گے اتنا ہی مستحکم ہوتا جائے گا.